مسئلہ ہی نہیں ختم ہو رہا لگی ہے مجھے اب اس فون سے اور ویڈیو کال نہیں آنٹی آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں. کل بھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, آپ کو چکر آ گئے تھے. احسن کمرے میں سو رہا ہے, اس کا دھیان رکھنا. ہیلو دوستو, ڈرامہ سیریل کیسے ٹائی خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے, جس میں دوستو باوا صاحب کو بہت ہی دکھ ہوگا جب انہیں معلوم پڑے گا کہ شمشیر اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے, وہ بھی میری وجہ سے. دوستو باوا صاحب اب بس یہی چاہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے وہ شمشیر اب ہوش میں آئے اور میں اس سے معافی مانگوں. اور دوستو ایسا ہی ہوتا ہے, پہلے تو شمشیر کے پاس مہک جاتی ہے اور شمشیر کا ہاتھ پکڑ کر پہلے تو بہت روتی ہے اور اس سے کہتی ہے, شمشیر تم نے یہ کیوں کیا, گولی تو مجھے لگنی تھی, تم نے اپنے آپ پر یہ ظلم کیوں کرنے دیا. پھر شمشیر مہک سے کہے گا, مہک تم جانتی ہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. اب تو یقین آ گیا تمہیں میری محبت کا. دوستو مہک تو شمشیر سے پہلے ہی بہت محبت کرتی تھی, لیکن شمشیر نے یہ سب کچھ کر کے مہک کا دل جیت لیا. وہیں دوستو باوا صاحب شمشیر سے ملنے آتے ہیں اور شمشیر کو اس حالت میں دیکھ کے غم زدہ ہو جاتے ہیں. دوستو باوا صاحب کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں, اب بس میرا بیٹا مجھے معاف کر دے, مجھے سکون مل جائے گا. ادھر ہی دوستو باوا صاحب شمشیر سے ملنے آئے گا اور شمشیر سے کہے گا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو, مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا, میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں. شمشیر باوا صاحب سے کہے گا, اگر یہ گولی مہک کو لگ جاتی تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہو جاتا, شکر کریں آپ یہ گولی مجھے لگ گئی. وہیں باوا صاحب شمشیر سے کہے گا کہ بیٹا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, میں تھوڑی چاہتا ہوں کہ تم مریے ہو. دوستو باوا صاحب اپنے ہاتھ اٹھائے گا اور شمشیر سے کہے گا, بیٹا مجھے معاف کر دو, مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, مجھے معلوم ہے کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں, میں نے باپ کا کوئی فرض نہیں نبھایا, اب میں چاہتا ہوں کہ تم مہک کو لے کے گھر آ جاؤ. اب دوستو باوا صاحب نے ہار مان ہی لی, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, کیونکہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے شمشیر کی جان جا سکتی تھی. آج جو وہ بات کر رہا ہے شاید نہیں کر پاتا.